السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الانعام کی آیت نمبر 73 یا 73 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہی ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا کہ حشر ہو جائے اسی دن وہ ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہے۔ اور جس روز سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا و باخبر ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان قدرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ زمین یا آسمان یا یہ پوری کائنات اللہ نے برحق پیدا کی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، فضول نہیں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بارے میں مزید تشریح مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں اس طرح کرتے ہیں، سماعت فرمائیے۔ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق محض کھیل کے طور پر نہیں ہوئی۔ یہ ایشور کی لیلا نہیں ہے، یہ کسی بچے کا کھلونا نہیں ہے کہ محض دل بہلانے کے لیے وہ اسے کھیلتا رہے اور پھر یوں ہی اسے توڑ پھوڑ کر پھینک دے۔ دراصل یہ ایک نہایت سنجیدہ کام ہے جو حکمت کی بنا پر کیا گیا ہے۔ ایک مقصد عظیم اس کے اندر کار فرما ہے، اور اس کا ایک دور گزر جانے کے بعد ناگزیر ہے کہ خالق اس پورے کام کا حساب لے جو اس دور میں انجام پایا ہو، اور اسی دور کے نتائج پر دوسرے دور کی بنیاد رکھے۔ یہی بات جو دوسرے مقامات پر یوں بیان کی گئی ہے۔ آیت کا ترجمہ: اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ فضول نہیں پیدا کیا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ: ہم نے آسمان و زمین اور ان کی چیزوں کو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، کھیل کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ ایک اور آیت کا ترجمہ ہے: کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف واپس نہ لائے جاؤ گے؟ صدق اللہ العظیم۔ ان تمام آیت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عظیم مقصد کے لیے کائنات بنائی ہے، اور پھر اس میں ہمیں بھی وجود بخشا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وجود بخشا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پھر اس کا حساب بھی لے گا کہ ہم نے اس دنیا میں کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس قیامت یا حشر کا آغاز سور سے ہوگا، یعنی زبردست آواز ہوگی جس سے اس کا آغاز ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ تفسیر مولانا کی تشریح میں ملتی ہے۔ آپ لکھتے ہیں: سور پھونکنے کی صحیح کیفیت کیا ہوگی، اس کی تفصیل ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ قرآن سے جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے وہ صرف اتنا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے حکم سے ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر نہ معلوم کتنی مدت بعد، جسے اللہ ہی جانتا ہے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اور تمام اولین و آخرین از سر نو زندہ ہو کر اپنے آپ کو میدان حشر میں پائیں گے۔ پہلے سور پر سارا نظام کائنات درم برم ہوگا، اور دوسرے سور پر ایک دوسرا نظام نئی صورت اور نئے قوانین کے ساتھ قائم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں دی ہیں قیامت کے بارے میں اور اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں۔ اور پھر فرمایا کہ اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ بادشاہ تو ہمیشہ اسی کی ہے اور اسی کی ہوگی، لیکن اس دن وہ دوسرے جھوٹے بادشاہ جو اپنے آپ کو دنیا میں بہت طاقتور سمجھتے تھے، اس دن وہ کسی حساب میں نہیں ہوں گے، اور مکمل طور پر پورا حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ ایک اور بات پھر آخر میں فرمائی گئی کہ غیب اور حاضر جو کچھ ہے اللہ اس کے اچھی طرح دانا و باخبر ہے، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کو خبر ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔